ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی حل البلغاء من عبادہ بحلیت اللطائف وَأَذَاقَهُمْ حَلَاوَةَ بَدَاعِ الْمَعْنِ وَنَفَاسِ الزَّرَائِفِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْمَكِّيِّ الْمَدَنِيِّ الْعَرَبِيِّ سَيِّدِنَا وَحَبِيبِنَا وَطَبِيبِ قُلُوبِنَا وصاحب التاج والمعراج وصاحب لواء الحمد ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین المطہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. چلے بیٹھ رہی ہے آواز بیٹھ رہی ہے. وَلَعْنَةُ اللَّهِ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فی کتابہ المجید وخطابہ الحمید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا. اللہ صلی اللہ. دعا ہے خداوند متعال آپ سب مومنین مومنات کا اس مقدس مجلس میں تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جو جو حوائج شرعیہ لے کے آئے ہیں مولا آپ سب کی تمام حوائج کو پورا فرمائے. بانیان مجلس کے مرحومین بالخصوص ملک نواب خان صاحب، فقیر علی زوار صاحب اور اس کے علاوہ جتنے بھی بانیان اس جہان فانی سے جا چکے ہیں مولا سب کے درجات کو بلند فرمائے. انجمن غلامان امام حسین علیہ السلام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. صاحب ولی عصر امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تاجیل فرمائے. تاجیل ظہور حضرت کے لیے کل دل سے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا. اللہ اگر درود پڑھنے کا یہی حق ہے تو ایک دفعہ پھر درود سنائیے گا. اللہ صلی اللہ. صاحبانی وقار قرآن کریم کی جو آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا اس آیت کو آیہ ولایت کہتے ہیں. انتہائی مختصر سی گفتگو صرف ایک یا دو جملے فضائل کی حد کے مجھے کہنے لیکن اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ لطف لیجئے گا. اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ. اللہ کہتا ہے سوائے اس کے نہیں کہ ایک ولی تمہارا اللہ ہے دوسرا اس کا رسول ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. اور تمہارا تیسرا ولی وہ علی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا. اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ رسول اور صاحب ایمان کی ولایت کا اقرار کرتا ہے وہ اللہ کے حزب میں شامل ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے گروہ میں شامل ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی پارٹی میں آ جاتا ہے. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. اور اللہ فرماتا ہے جو اللہ کا حزب ہے، اللہ کا گروہ ہے، اللہ کی پارٹی ہے، وہی غالب آنے والی ہے. وہ کبھی مغلوب نہیں ہوتی. کیسے ہو
کہ جس میں ایک فرد کا نام غالب علی کل غالب ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں بڑے قریب سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس آیت میں اللہ نے اپنی ولایت کا اعلان فرمایا، اپنے حبیب کی ولایت کا اعلان فرمایا، اور سرکار علی کے لیے سند ولایت کو عطا فرمایا۔ لیکن ایک بات جو قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں، ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ آپ جانتے ہیں نا کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ کس نے دی ہے؟ آپ پڑھنا ہے آپ نے، میں تو پڑھ چکا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، کس نے زکوٰۃ دی ہے؟ سرکار علی نے۔ اور زکوٰۃ میں دیا کیا تھا؟ سلامت۔ اور جانتے ہیں یہ انگوٹھی کوئی عام انگوٹھی نہیں ہے، یہ وہ انگوٹھی ہے کہ جس کے سہارے سلیمان بن داؤد جیسا نبی کائنات پہ حکومت کرتا تھا۔ جسے سمجھ آئے میری بات کی، جو میرے ساتھ چل پائیں، یہ وہ انگوٹھی ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، کہ جسے پہن کے سلیمان چرند پہ، پرند پہ، نباتات، جمادات، حیوانات، توجہ چاہ رہا ہوں، جنوں پہ، انسانوں پہ، ہوا پہ حکومت کرے، اس انگوٹھی کے سہارے، توجہ چاہ رہا ہوں، سلیمان یہ انگوٹھی پہنتے تھے تو کائنات مسخر ہو جاتی تھی۔ سلیمان یہ انگوٹھی پہنتے تھے تو کائنات کے حکومت کرنے لگتے۔ تو پھر جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ جس انگوٹھی کے ساتھ سلیمان جیسا نبی کائنات پہ حکومت کرے، علی جیسا امام اسے زکوٰۃ میں دے دیتا ہے۔ میری بات پہنچی ہے صاحبہ؟ اچھا چلیں آپ کی توجہ کے لیے رک کے یہاں ایک بات اور کرتا چلا جاؤں کہ سرکار علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی زکوٰۃ دی۔ جنہیں بات کا پتہ ہے وہ بولتے ہیں نا، جنہیں آج تک سنی نہیں ان سے میرا شکوہ ہی کوئی نہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں کہ سرکار علی نے وہ انگوٹھی زکوٰۃ میں دی جو سلیمان بن داؤد نبی کی تھی۔ توجہ چاہ رہا ہوں کہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے سرکار علی پہ کہ جی نماز میں فعل زائد نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ حوصلے سے بات سننا اگر میری بات پہنچے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھتے پڑھتے کوئی بچہ آ جائے، شرارت کرنے لگ جائے، میں اسے پیچھے ہٹا دوں، شریعت کہتی ہے نماز باطل ہو جائے گی، ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں علی نے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے تو کیا علی کی نماز باطل نہیں ہوئی؟ تو تم نے سمجھا ہی نہیں، علی تو وہ ہے جسے اللہ نے علی بنایا ہے۔ جاگنا خدا کے لیے، جسے میری بات سمجھ آئی۔ تو جو فقیر مسجد میں آیا تھا اس نے آ کے یہ نہیں کہا تھا کہ یا علی مجھے کچھ دو نا، بلکہ اس نے مسجد میں آ کے اللہ سے کہا تھا پروردگار تیرے گھر میں آیا ہوں، فقیر ہوں، کچھ عطا ہو جائے۔ تو قبلہ اس نے تو بات ہی اللہ سے کی تھی، مسجد کے کسی نمازی سے بات ہی نہیں کی تھی۔ جو زمین پہ کھڑے تھے انہوں نے نہیں پتا چلا کہ اس نے مانگا کیا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تھا اس علی نے سن لیا۔ اللہ نے کہا علی اب اسے انگوٹھی دے رہے ہیں۔ یہ میرے پیچھے والے بھائی بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آج تو پھر دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ میری بات پہنچی ہے صاحبہ کہ جس بات کے لیے میں آج آپ کو زحمت دینا چاہ رہا ہوں، اگر میری بات پہنچے تو لطف لیجئے گا کہ پہلا اعتراض کہ علی کی نماز باطل نہیں۔ دوسرا اعتراض، ٹھیک ہے علی نے اگر انگوٹھی دینی تھی تو علی اپنی دیتے، یہ سلیمان بن داؤد کی انگوٹھی کیوں دی؟ میری بات پہنچی ہے صاحبان؟ بھئی دنیا تو ہر دور میں علی کا مقابلہ کرتی رہی ہے نا۔ علی نے جب انگوٹھی دی تھی، انگوٹھی دینے کے بعد جب آیا ولایت سند بن کے نازل ہوئی تو بڑوں نے بڑی بڑی قیمتی انگوٹھیاں بنا کے کرائے کے فقیر بلا کے، تھکے بیٹھے ہو یار، تھکے بیٹھے ہو، کرائے کے فقیر بلا کے علی کا مقابلہ کرنا چاہا تو نہیں کر پائے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، پھر اعتراض کر دیا ٹھیک ہے علی نے اگر زکوٰۃ دینی تھی، انگوٹھی دینی تھی تو اپنی دیتے، یہ سلیمان بن داؤد کی کیوں دی؟ لیکن میرا سوال جواب دینے سے پہلے یہ ہے کہ علی کے پاس سلیمان کی انگوٹھی آئی کہاں سے ہے؟
بولو جسے سمجھ آئیے میری بات کی. یہ سرکار علی کے پاس سلیمان نبی کی انگوٹھی آئی کیسے کہتے ہیں؟ وہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ علی کے پاس اس طرح پہنچی کہ تب تمام انبیاء کے تبرکات سید الانبیاء تک پہنچے. توجہ چاہ رہا ہوں، جتنے بھی ما سبق انبیاء تھے ان سب کے تبرکات سید الانبیاء کے پاس آئے، کیونکہ آخری نبی ہے. اور جب تبرکات آئے ان تبرکات میں سلیمان بن داؤد کی وہ انگوٹھی بھی تھی. توجہ چاہ رہا ہوں، اور یہ وراثت سلیمان بن داؤد تھی جو سید الانبیاء تک پہنچی. جب اللہ کے حکم سے رسول نے علی کا عقد جناب فاطمہ سے کیا، اس خوشی میں سلیمان بن داؤد کی وراثت وہ انگوٹھی رسول نے علی کو عطا کر دی. بطول کے عقد کی خوشی میں سلیمان بن داؤد کی وراثت کی انگوٹھی علی کو مل گئی. تو پھر میں ایک جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں. عجیب ہو تم نبی، تم تو کہتے ہو نبی کوئی وراثت نہیں رکھتا. ارے سلیمان کی وراثت مانتے ہو، فدق میں تمہیں آ کے کیا ہو جاتا ہے؟ میری بات پہنچی ہے صاحبہ؟ اگر نبی کی وراثت نہیں تو سلیمان کی انگوٹھی کیسے آئی؟ بولو جسے سمجھ آئیے میری بات. اچھا چلیں ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا چلا جاؤں. سرکار علی نے زکوٰۃ کس حالت میں دی؟ جی حالت رکوع میں. اور یہ جو سند ولایت اللہ نے عطا کی ہے اپنے علی کو، توجہ چاہ رہا ہوں، وہ بھی حالت رکوع میں کی ہے. قبلہ رکوع سے افضل ہے سجدہ. توجہ ہے صاحبان، حالت سجدہ میں علی نے زکوٰۃ نہیں دی، اللہ نے سند ولایت نہیں دی. حالت قیام میں بھی اللہ دے سکتا تھا یا نہیں دے سکتا؟ بولو جنہیں باتیں سمجھ آتی ہیں. دے سکتا تھا یا نہیں دے سکتا تھا؟ نہ قیام میں دی نہ سجدے میں دی. انتخاب کیا ہے اللہ نے رکوع کا. جانتے اس کا سبب کیا ہے؟ کہ اللہ نے سجدے اور قیام میں سرکار علی کو سند ولایت نہیں دی، حالت رکوع میں دی. اس لیے کہ جو غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے اس میں قیام بھی ہوتا ہے، اس میں سجدہ بھی ہوتا ہے، لیکن رکوع صرف اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، عیسائی عبادت کرتے ہیں غیر اللہ کی، قیام کر کے کھڑے ہو کے بت پرست سجدہ میں بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. یعنی قیام اور سجدہ غیر اللہ کی عبادت میں بھی ہوتا ہے، لیکن رکوع صرف اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص ہے. اللہ نے نہ قیام میں دی نہ سجدے میں دی، رکوع میں سند ولایت دے کے سمجھایا جیسے رکوع خالص میرے لیے ہے. اس وقت علی کی ولایت کا اعلان کر کے دنیا کو سمجھا رہا ہوں، علی خود ساختہ ولی نہیں، میرا بنایا ہوا ولی ہے. تھک گئے یا میری بات پہنچی ہے صاحبان؟ حالت رکوع میں سرکار علی کو سند ولایت. تو دنیا یہ سمجھی، توجہ چاہ رہا ہوں، دنیا یہ سمجھی نعرہ حیدری. توجہ صاحبان، علی کو سند ولایت اللہ نے کہا تھا. سید توجہ میری طرف رکھیے گا، کہاں عطا کی؟ حالت رکوع میں. دنیا کو یہ مغالطہ پڑا کہ علی زکوٰۃ دینے کے بعد ولی بنا ہے. اوہ جسے سمجھ آئی ہے میری بات کی، زکوٰۃ دی تو ولی بنا نہ قبلہ. یہ تمہاری غلط فہمی ہے. اللہ نے کہا ایک تمہارا اللہ ولی ہے، ایک رسول ولی ہے، ایک وہ علی ولی ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے. یعنی اللہ سمجھانا یہ چاہ رہا ہے جب سے اللہ ولی ہے
نہیں نہیں نہیں، جب سے نبی ولی ہے تب سے علی ولی ہے۔ اگر دلیل چاہتے ہو، ایک عام سی دلیل دیتا ہوں۔ نماز پڑھتے ہیں آپ سب؟ کون کون نہیں پڑھتا؟ اچھا ماشاءاللہ، مولا سب کو توفیق دے، ہر بندہ نماز پڑھے، کیونکہ علی والا ہوتا ہی وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے۔ توجہ، نماز میں اللہ اکبر کہتے ہو جی؟ آپ کے اللہ اکبر کہنے کے بعد اللہ اکبر ہوا؟ بولیں، وہ تو ہمیشہ سے اکبر ہے۔ تم تو اپنی عقیدت کا، اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہو کہ ہم اس اللہ کو اکبر مانتے ہیں۔ چلے یہ دلیل نہیں تو اور دلیل دیتا ہوں، لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا سفر کرنا پڑے گا۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ آیا معراج آپ کے دلوں پہ لکھی۔ پاک ہے وہ خدا جو اپنے عبد کو لے گیا، راتوں رات لے گیا، مسجد الحرام سے لے گیا، انتہائی بلندی والی مسجد پہ لے گیا۔ کیوں؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم اپنے عبد کو اپنی آیات دکھانا چاہتے ہیں۔ قبلہ اللہ نے ایک بات تو واضح کر دی نا کہ کعبہ قوسین پہ اللہ کا رسول اللہ دیکھنے نہیں گیا، آیت اللہ دیکھنے گیا۔ وہ لوگ جنہیں باتیں سمجھ آتی ہیں لے گیا۔ اچھا لے کیسے گیا؟ جبریل لے کے گیا۔ 70,000 فرشتہ لے کے آیا تھا جبریل اپنے ساتھ۔ توجہ چاہ رہا ہوں کہ جو براق کی لجام تھامے ہوئے تھے، 70,000 فرشتوں کے پروٹوکول میں جبریل لے کے چلا، پہلے آسمان پہ پہنچا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھنا، علی کب سے ولی ہے، دلیل آ رہی ہے۔ توجہ، پہلے آسمان پہ پہنچے، کچھ نبی مل گئے، دوسرے پہ پہنچے کچھ اور مل گئے، تیسرے پہ پہنچے کچھ اور مل گئے، چوتھے پہ پہنچے سارے ہی مل گئے۔ جب چشم فلک نے پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا کہ چوتھے آسمان پہ سارے کے سارے نبی و رسول جمع تھے، تو اللہ کی آواز ہے میرا حبیب فَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا۔ میرا حبیب موقع اچھا ہے، سارے نبی و رسول اکٹھے ہو گئے ہیں، ذرا ان سے پوچھ تو صحیح کہ انبیاء تمہیں میں اللہ نے نبوت کیوں عطا کی؟ توجہ چاہ رہا ہوں قبلہ یہ آیت جب دیکھی نا سرکار صادق آل محمد کے ایک صحابی نے، اس نے کہا مولا مجھے سمجھ نہیں آئی یہ کون سا موقع تھا، کب سارے انبیاء ختم ہوئے اکٹھے ہوئے؟ تو اللہ کے حبیب نے پوچھا، موسوم مسکرا کے فرماتے ہیں اگر آیت زمین کی ہو تو تجھے سمجھ میں آئے، یہ تو آسمانوں پہ نازل ہوئی ہے، وہی بتائے گا جو زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستوں سے واقف ہے۔ جنہیں سمجھ آئی ہے میری بات کی توجہ چاہ رہا ہوں، میں بڑی جلدی کر رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ جب چوتھے آسمان پہ پہنچے، آواز قدرت آئی میرا حبیب فَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا۔ میرا حبیب موقع اچھا ہے، سارے انبیاء اکٹھے ہو گئے، ذرا ان سے پوچھ تو صحیح تمہیں نبوت کس بات پہ ملی؟ تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی نے بیک زباں ہو کے کہا یا محمدو ان اللہ بعثنا علی وحدانیتہ وعلی نبوتک وعلی ولایت اخیک علی ابن ابی طالب۔ اللہ کے نبی، اللہ نے اپنی وحدانیت، تیری نبوت اور تیرے بھائی علی کی ولایت کے اقرار پہ ہمیں نبوتیں عطا کی ہیں۔ نعرہ سنانا ہے تو یار تیرے بھائی نے ایک لون ایپ سے لون لیا تھا 30,000 کا، وہ بھی ایک تو پورے دل سے سنائیں۔ یقیناً نعرے جو ہیں یہ مجلس کی زینت بھی ہیں، ہمیں بھی سانس ملتا ہے۔ شاید ایک منٹ مجھے ایک جملہ کہنے دیجیے گا کہ ورنہ نعرے کا اب ثواب جب سمجھتے ہیں کیا ہے؟ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ من قرأ یا علی مرتن واحدہ ثوابہ کا ثواب 16,000 قرآن قرأوا جعفر الصادق۔ جو ایک مرتبہ سچے دل سے یا علی کہتا ہے اسے ان 16,000 قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے جو صادق آل محمد نے پڑھے ہو۔ تو جو اس لیے نعرہ جب بھی سنائے پورے دل سے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ قبلہ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی نے یہ کہا کہ ہمیں نبوت ملی اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور علی کی ولایت کے بولو اقرار میں۔ توجہ ہے نا صاحبان؟ تو پھر بھائی اعتراض ہم پہ کیسا؟
کہ شیعہ اتنا لمبا کلمہ کر لیتے ہیں. ارے علی ولی اللہ کا کلمہ ہمارا نہیں، یہ تو انبیاء کا کلمہ ہے. اللہ جانے کسے سمجھ. حیدری یہ تو نبیوں نے پڑھا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. سرکار علی کی بھی. اچھا دیکھیں چلیں بات آئی گئی، میں بڑی جلدی میں تھا لیکن بات آپ کی محبت کی نظر میں کرتا چلا جاؤں. قبلہ جو اعتراض صحیح ہو نا اسے مان لینا چاہیے. توجہ ہے نا، اس پہ ضد نہیں کرنی چاہیے. جو ضد کرتا ہے وہ جہالت کا جو ہے وہ اظہار کرتا ہے. ایک اعتراض کیا گیا کہ جی ٹھیک ہے مان لیا ہم، توجہ ہے میری طرف، مان لیا کہ انبیاء کو نبوت اللہ نے اپنی وحدانیت، رسالت ماب کی رسالت اور علی کی ولایت کے اقرار پہ دیا، مان لیا. لیکن ہم کسی نبی کو نہیں مانتے، ہم تو صرف سید الانبیاء کی امتی ہیں. جسے سمجھ آئیے میری بات کی. بھئی یہ مانتے ہیں کہ ہر نبی 1,23,999 نبی جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، یہ مانتے ہیں. لیکن وہ ہم پہ حجت نہیں رہے. ہم پہ حجت ہے سید الانبیاء. ہم نے کلمہ پڑھنا ہے سید الانبیاء کا. مان لیا کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کو نبوت علی کی ولایت کے اقرار پہ ملی، لیکن مصطفیٰ کو تو علی کی ولایت کے اقرار پہ نبوت نہیں ملی. اس لیے ہم کیوں کریں کہ بلا یہاں تک ہم تمہاری بات تسلیم کرنے کو تیار ہیں. اب جو مجلس میں بیٹھا ہے اب مجھے نظر بھی آنا چاہیے کہ بیٹھا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، اتنا بڑا جملہ دے رہا ہوں. ہم نے مان لیا آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کو نبوت ملی سرکار علی کی ولایت کے اقرار پہ، اور ہم پہ وہ نبی اب حجت نہیں. ان کے نبی ہونا ماننا ہم پہ واجب، لیکن وہ ہمارے نبی نہیں. ہمیں یہ بھی تسلیم کہ رسالت ماب کو واقعاً علی کی ولایت کے اقرار پہ نبوت نہیں ملی، باقی انبیاء کو ملی. ہم نے مان لیا لیکن بھاگنے پھر بھی نہیں دوں گا، کیونکہ قرآن اٹھاؤ. اللہ کہہ رہا میرے حبیب وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اے علی اگر اللہ کا حبیب اگر تو نے غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا، رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، اوے آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کو نبوت ملی علی کی ولایت پہ. مصطفیٰ کی نبوت بچی ہے علی کی ولایت. اگر اعلان ولایت علی نہ ہوتا تو رسول کی نبوت خطرے میں تھی. ضروری تھی علی کی ولایت کی جو ہے وہ تصدیق و گواہی و اعلان. کیوں؟ اس لیے کہ نبوت مصطفیٰ پہ ختم ہو گئی، لیکن جو دین محمد نے پہنچایا تھا اس کی حفاظت واجب تھی. اگر علی نہ ہوتا مصطفیٰ کا دین نہ بچ پاتا، کیونکہ یہ علی ہے اور علی کی اولاد ہے جنہوں نے کربلا میں اپنا خون دے کے محمد کا دین بچایا. اجرکم اللہ. چہلم منا رہے ہو نا سید الشہداء کا. میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں اللہ نے ہمیں 14 معصوم عطا کیے، جن میں سے 13 شہید ہیں. کسی کا چہلم ہم نہیں مناتے ماں سوائے حسین کے، کیونکہ چہلم ہمیشہ وارث منایا کرتے ہیں. ہر معصوم کا وارث موجود تھا، اپنے بابا کا چہلم بنایا. یہ حسین تھا جس کا ایک ہی وارث تھا. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں خاردار توپ تھا، شام کا زندان تھا. رو کے کہہ رہا تھا بابا تیرا چہلم آ گیا. اجرکم اللہ. سوائے غم آل محمد کے کوئی غم نہ دیکھیے گا. سب کچھ قربان کر دیا حسین نے نانا کے دین پہ. جوان دیے، مہمان دیے، بچے ذبح کروائے. جب کوئی نہیں رہ گیا نا آواز دے کے فرماتے حل من ناصر ینصرنا. ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا؟ کوئی انسان نہیں آیا. ایک تیر آیا جو حسین کی پیشانی پہ لگا. اجرکم اللہ. اللہ جانے اگلے سال کس کے نصیب میں ہوتا ہے نہیں ہوتا. جی بھر کے
حسین کی اس زخمی پہلو والی ماں کو پرسہ دینا جو اس حالت میں بھی تمہارے آنسو جمع کرنے آئی ہے۔ ایک تیر آیا حسین کی پیشانی پہ لگا، میرے مولا نے وہ تیر کھینچا، دوسرا استغاثہ بلند کیا، حل من مغیث یغیثنا لوجہ اللہ، اور کوئی میری مدد نہیں کرتا نہ کرو، کوئی ہے جو اللہ راسی سمجھ کے میری فریاد سن لے۔ ایک اور تیر آیا، مظلوم کے ہونٹوں پہ لگا، میرے امام نے آخری استغاثہ بلند کیا۔ اگر میں سمجھا پایا تو اور مصائب کیا سنو گے۔ عزادار امام فرماتے حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو نبی کی بیٹیوں کو مدینے پہنچا دے۔ وہ عزادارو اتنے میں ایک 3 نوکوں والا تیر آیا جو حسین کے سینے میں پیوست ہوا اور پشت کی جانب سے نکلا۔ وہ عزادارو یہ جو 3 نوکوں والا تیر ہوتا ہے نا عزادارو، اس 3 نوکوں والے تیر کو جب ہرمل چلانے لگا تھا نا جو حسین کو مارا گیا، عمر سعد نے وہ تیر پکڑ کے اس کی جو نوکیں تھی نا وہ ٹہری کر دی تھی۔ جانتے کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ تیر لگے اگر حسین اسے کھینچے، جہاں سے کھینچے گا بدن کا ٹکڑا ساتھ باہر آ جائے گا۔ وہ عزادارو جیسے یہ 3 نوکوں والا تیر حسین کے سینے میں پیوست ہوا نا، پچھلی جانب سے نکلا، امام نے کھینچنا چاہا، احساس ہوا نوکیں مڑی ہیں۔ جانتے امام نے کیا کیا؟ خود کو زمین کی طرف جھکایا، تیر کو زمین پہ رکھ کے اوپر سے سینے کا زور دیا، پشت کی جانب سے حسین نے تیر کھینچا، خون کا فوارہ نکلا، منہ کے بل حسین زمین پہ گرے۔ فوجی اشقیاء میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے حسین زندہ ہے، کوئی کہتا ہے اس دنیا سے چلے گئے، شمر کہتا ہے طریقہ میں بتاتا ہوں کہ ملعون بتا، کمینہ کہتا ہے گھوڑوں کو رخ کر دو خیموں کی طرح۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، مولا تمہارے آنسو قبول فرمائے۔ گھوڑوں کا رخ کر دو خیموں کی طرف۔ وہ عزادارو جیسے گھوڑے مڑے نا خیموں کی طرف، وہ حسین جو منہ کے بل گرے تھے کوہنیوں کے بل اٹھ کے بیٹھ گئے۔ فرمایا کدھر جاتے ہو؟ ابھی حسین زندہ ہے۔ حوصلے سے 2-4 جملے، حوصلے سے۔ حسین چلے خیموں میں آئے، خیموں میں آئے۔ اللہ کرے میں جملہ سمجھا پاؤں۔ آ کے فرماتے یا زینبو ایتینی بے ثوبن عتیق، زینب مجھے پرانا لباس لا دے۔ عزادارو سیدہ نے لباس دیا، امام نے اسے بھی جگہ جگہ سے چاک کرنا شروع کیا۔ او عزادارو سیدہ دیکھ کے فرماتی ہیں بھیا یہ تو پہلے ہی بہت بوسیدہ ہے، کیوں پھاڑ رہے ہو؟ فرمایا میں علم امامت سے جانتا ہوں میری شہادت کے بعد میرے بدن سے یہ لباس بھی نوچ لیا جائے گا، پھاڑ اس لیے رہا ہوں شاید کوئی پھٹا سمجھ کے چھوڑ دے، مجھ غریب کا کفن بن جائے گا۔ او عزادارو او سر ننگے حسین کا ماتم کرنے والو، وقت کا امام تھا، غلط تو نہیں کہہ سکتا تھا نا۔ اور میرا 12واں امام ارشاد فرماتا ہے میرا سلام ہو علی المصلوب الامامت والردا، اس مظلوم امام پہ کہ شہادت کے بعد جس کا امامہ بھی لوٹ لیا، جس کی عبا بھی لوٹ لی، جس کی قبا بھی لوٹ لی، جس کا پیرہن بھی لوٹ لیا گیا۔ او عزادارو ایک ملعون کہتا ہے میں اس وقت حسین کے لاشے پہ پہنچا جب لوٹنے والے لوٹ کے جا چکے تھے۔ کہتا ہے حسین کے لاشے پہ کھڑا میں سوچ رہا تھا اب رہ گیا ہے جو میں لوٹ پاؤں۔ عزادارو کہتا ہے اچانک میری نگاہ پڑی حسین کے ہاتھ میں انگشتری موجود تھی۔ کہتا ہے میں جھکا وہ انگوٹھی اتارنے کے لیے، لیکن زخموں کی وجہ سے حسین کے ہاتھ پہ سوزش ہے، میں نہیں اتار سکا، بڑی کوشش کی نہیں اتار سکا تو ایک چکر مقتل کا لگایا، ایک پتھر ملا، ایک ٹوٹی ہوئی تلوار کا ٹکڑا ملا، دونوں اٹھا کے حسین کی لاش پہ آیا، حسین کا ہاتھ اٹھایا، پتھر پہ رکھا، تلوار کی ضربے مار مار۔ اللہ الامان اجرکم علی اللہ۔ حوصلہ مجھے 2 جملے کہنے دینا۔ حسین تیار ہوا میرا مولا، فرمایا
سیدہ فرماتی بھیا تھوڑا سا جھک تو صحیح. حسین جھکے. سیدہ نے حسین کی گردن پہ بوسے دینا شروع کیا. فرمایا بہن کیا کر رہی ہو؟ کہا ماں زہرا کی وصیت تھی بھیا. جب حسین آخری میرا کو آئے میری طرف سے حسین کی گردن پہ بوسے دینا. اچھا زینب یہ بات ہے، ذرا اپنے ہاتھ آگے کر. سیدہ نے ہاتھ آگے کیے. حسین نے سیدہ کی آستینوں سے چادر ہٹائی، بی بی کی کلائیوں پہ بوسے دیے. سیدہ فرماتی حسین کیا کر رہے ہو؟ کہا بابا علی نے کہا تھا. اجرکم اللہ. بس ازادارو. حسین تیار ہوئے. حوصلہ نام مولا. حسین فرماتے زینب چل میرے ساتھ چل. فرمایا بھیا کہاں؟ کہا میں اپنے وارث سے ملنا چاہتا ہوں، سید الساجدین سے ملنا چاہتا ہوں. دونوں بہن بھائی چلے. اس خیمے میں آئے جہاں سید الساجدین حالت بیماری میں بستر بیماری پہ تشریف فرماتے. آنکھیں بند تھی سجاد کی. دو زانو ہو کے حسین سجاد کے سہانے بیٹھے. میرے مولا نے رونا شروع کیا. جب رونا شروع کیا آنسو سجاد کے چہرے پہ گرے. امام کی آنکھیں کھلی، دیکھا بابا زخمی ہے. دیکھ کے فرض بابا آپ جو اتنے زخمی ہو، این حبیب ابن مظاہر، تیرے بچپن کا دوست حبیب کدھر گیا؟ فرمایا قد قتلا. این مسلم ابن اوسیا. فرمایا قد قتلا. سجاد ایک ایک کا پوچھتے گئے. حسین فرماتے گئے قد قتلا شہید ہوا. جب پتہ چلا سارے شہید ہوئے تڑپ کے کہتے بابا سارے جو شہید ہوئے این امی عباس، میرا عباس کہاں ہے؟ میرا چچا عباس. فرمایا قد قتلا، جو مسائل برداشت کر سکتے ہو قد قتلا. فرمایا شہید ہوا. جب کہا شہید ہوا عباس بھی تڑپ کے سجاد بستر پہ بیٹھے. کہ بابا اگر چچا بھی شہید ہوئے این آخی علی اکبر، میرا بھائی اکبر کہاں ہے؟ سیدہ فرماتی میں حسین کا چہرہ بھی دیکھ رہی تھی، سجاد کا بھی چہرہ دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی اگر حسین نے کہہ دیا کہ اکبر بھی شہید ہو گئے کہیں سجاد مرنے سے پہلے مر نہ جائے. فرمایا میرے لال بس اتنا سمجھ لے مردوں میں یا تو رہ گیا ہے یا میں رہ گیا، جلدی سے ٹھیک ہو جا، تجھے بڑا کام کرنا ہے. یہ سننا تھا. سجاد نے عصا کا سہارا لیا، کھڑے ہوئے، قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا، خیمے کے دروازے کی طرف بڑھے. حسین کی آواز آئی سجاد کدھر جا رہے ہو؟ کہا بابا تیری نصرت کے لیے. کہا نہیں میرے لال تیرے مقدر میں جہاد اصغر نہیں اکبر ہے. مولا فرق کیا ہے؟ فرمایا تلوار لے کے میدان میں شہید ہو جانا یہ جہاد اصغر ہے. ماؤں کے سر کھلے، بہنیں بے ردا، بدماشوں کا ہجوم، شرابیوں کا مجمع، کبھی اس بازار. اجرکم اللہ. بس ازادارو بہت گریہ کیا آپ نے، مولا تمہارے آنسو قبول فرمائے. بس ازادارو دو جملوں کی اجازت دینا. 1951 زخم کھا کے حسین زین ذوالجناح پہ ڈگمگا گیا. جو اب تک نہیں رو پایا جھولیاں پھیلا کے آل محمد سے آنسوؤں کی بھیک مانگ لینا. 1951 زخم کھا کے حسین زین ذوالجناح پہ ڈگمگائے. میرے استاد محترم سرکار علامہ جہارا صاحب فرماتے ہیں 9 دقیقے لگے حسین کو زین سے زمین تک آتے ہوئے. جانتے ہو اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ جب حسین گرنے لگے نا دونوں طرف برچیوں والے آ گئے. منظر بنانا نگاہوں میں اگر ماتم چاہتے ہو. حسین دائیں گرنے لگتے، برچیوں والے اٹھا کے بائیں پلٹ دیتے. حسین بائیں گرنے لگتے، برچیوں والے اٹھا کے دائیں پلٹ دیتے. اب جو حسین گرا تیروں کی نوکوں پہ معلّہ ہو گیا. زور دیا ادھر کے تیر ادھر نکل گئے. جملہ کہوں جو ماتم کرنے آئے ہو، شیخ صدوق علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب حسین زین ذوالجناح سے زمین پہ آئے نا ان ظالموں نے پھر بھی حسین کو نہیں چھوڑا. آ کے حسین کے گرد حالہ بنا دیا. ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے ہنس بھی رہے تھے اور حسین کو مار بھی رہے تھے. ایک ملعون آگے بڑھا، اس نے حسین کی ہنسلی پہ نیزہ مارا.
ایک اور آگے بڑھا، اس نے حسین کی پشت پہ تلوار ماری، ایک اور آگے بڑھا، اس نے حسین کے پہلو میں نیزہ مارا، ایک ملعون آگے بڑھا، اس نے حسین کے حلق میں تیر مارا۔ عزادار الشیخ کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں جو تھا وہ مظلوم کربلا کو مار رہا تھا، جس کے پاس اسلحہ نہیں تھا وہ پتھر اٹھا کے مظلوم زہرا کو مار رہا تھا، جسے پتھر بھی نہ ملا وہ کربلا کی گرم ریت اٹھا کے مظلوم کے زخموں پہ پھینک رہا تھا۔ اللہ جانے میں کیسے پڑھ پاؤں گا، کیسے سن پائیں گے آپ۔ شیخ کہتے ہیں ایک ملعون ایسا آیا جس کے ہاتھ میں نہ تیر تھا، نہ تلوار، نہ نیزہ، نہ بالا، نہ پتھر، نہ ریت، خالی ہاتھ مظلوم کے قریب آیا، آ کے اس نے اپنا نجس ہاتھ حسین کی ریش مبارک میں ڈالا، دوسرے ہاتھ سے حسین کے چہرے پہ اتنی شدت سے توجہ مارا، حسین طرف کے خاک پہ گرے، ایک آواز آئی عباس۔